بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس رات کڑک چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی جب نازیہ اور جواد اپنی گاڑی میں بیٹھے گھر جلدی پہنچنے کی فکر میں تھے۔ جواد ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اچانک گرج چمک کی تیز آواز سے گھبرا کر نازیہ نے اس کا بازو پکڑا۔ جواد نے نظر پھیر کر اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اسے تسلی دی۔ اچانک ان کی گاڑی کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ اس نے فوراً گاڑی روکی اور جلدی دونوں باہر آ گئے۔ دیکھا کہ ایک عورت جو چادر میں لپٹی ہوئی ہے اور اپنا پیر پکڑے درد سے کرہا رہی ہے۔ جواد نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے کوہنی کو جھٹکتے ہوئے اسے دور ہونے کا کہا۔ پھر نازیہ نے بھی اسے اٹھانے کی کوشش کی پر وہ ان دونوں کا سہارا لیے بغیر خود ہی اٹھی اور اپنے پاؤں پکڑ کر جانے لگی۔ نازیہ چادر پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کہنے لگی کہ آپ کو چوٹ لگی ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، اس بارش میں آپ کہاں جائیں گی، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ چادر والی لڑکی درد کی شدت اور چوٹ لگنے کی وجہ سے زیادہ دور تک پیدل نہیں چل سکتی تھی، اس لیے وہ نازیہ کی طرف مڑی۔ نازیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے سہارا دینا چاہا لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں دیا اور ایسے ہی ساتھ آنے لگی۔ جواد نے دروازہ کھولا اور وہ دونوں پیچھے بیٹھ گئی۔ لڑکی کی چادر بھیگ چکی تھی اور وہ درد کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اسے چادر میں اتنا لپٹا ہوا دیکھ کر نازیہ کو خیال آیا کہ شاید وہ کوئی باپردہ خاتون ہے جو مجبوری کے تحت نکلی ہے۔ آگے چلنے کے بعد جواد نے اس سے کہا، کہاں جانا ہے آپ نے؟ تو اس نے جواب دیا، میں شہر میں کسی ایسی جگہ پر جانا چاہتی ہوں جہاں پہ بارش سے محفوظ رات گزار سکوں، صبح کو اپنے گاؤں کو روانہ ہو جاؤں گی۔ جواد نے تھوڑی حیرانگی دکھائی، جب آپ کو کسی جگہ تک پہنچنا ہی نہیں تھا تو بارش میں اس وقت باہر کیا کر رہی تھی؟ لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں سے 8-10 عورتوں کے ساتھ نکلی تھی۔ ہم شہر کے گھروں میں برتن اور صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں۔ میری ساتھ والی باقی عورتوں کو کام مل گیا، میں اکیلی رہ گئی، مجھے کسی نے کام نہیں دیا اور میری اس چادر کی وجہ سے، کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں، پھر میں اکیلی ہی گاؤں کی طرف چل پڑی۔ میں گھر تو پہنچ جاتی اگر بارش نہ ہوتی۔ جواد کو اس کی پریشانی سن کر اس پر بہت رحم آیا۔ پھر نازیہ نے لڑکی سے پوچھا کہ اگر تم چاہو تو آج رات ہمارے گھر پناہ لے سکتی ہو، جس پر وہ لڑکی تھوڑا ہچکچانے لگی۔ پھر نازیہ نے اسے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرے گھر بے فکر ہو کر آرام سے رات گزارو، تمہیں ابھی چوٹ بھی لگی ہے اور اس کی بھی کچھ مرہم پٹی کرا لو، صبح تم جہاں چاہو چلی جانا۔ اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا۔ اس نے ایک طرف لڑکی کو اپنے ساتھ گھر چلنے کی پیشکش تو کی تھی اور دوسری جانب اسے اپنی ساس سے ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے ان کا رد عمل اس بات پر کیا ہوگا، کیونکہ وہ ایک سخت مزاج خاتون تھی اور کسی بھی ارے گھر انسان کو اپنے گھر میں برداشت نہ کرتی تھی۔ گھر پہنچنے تک بارش زور زور سے برسنا شروع ہو گئی۔ جواد کے فون پر بار بار ماں کی کال آ رہی تھی کہ موسم خراب ہے، جلدی گھر پہنچو۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ جواد اور نازیہ نے اندر چل کر لڑکی کو کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا کہ ہم خود اپنے گھر میں بات کر لیں گے۔ جواد نے کہا کہ غلط نہ سمجھنا پر میری ماں جلدی کسی انسان پر یقین نہیں کرتی، اور وہ لڑکی جو پہلے ہی بارش کے پانی میں بری طرح بھیگی ہوئی تھی، گاڑی سے نکل کر گھر میں داخل ہونے تک بری طرح کانپنے لگی۔ جواد نے اندر داخل ہو کر سب کو پرسکون رہنے کو کہا کہ کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھ کے غلط تاثر نہ لے، ہم اسے اپنی مرضی سے صرف ایک رات پناہ دینے کے لیے لائے ہیں۔ چھوٹی بہن کو بلا کر اسے لڑکی کو اندر لے جانے کو کہا۔ وہ لڑکی اندر گئی تو ان لوگوں کی آوازیں وہاں تک آ رہی تھی۔ جواد کی ماں نازیہ کو انجان لڑکی گھر لانے پر بہت ڈانٹ رہی تھی، جس پر نازیہ نے اس لڑکی کو اپنی گاڑی سے زخمی ہونے کا بتایا۔ وہ رات تو جیسے تیسے کر کے اس لڑکی نے اس گھر میں گزار دی۔ صبح وہ سب گھر والوں کے جاگنے سے پہلے ہی اٹھ گئی اور رات کی بارش کی وجہ سے ہونے والی گندگی اور کیچڑ کو صاف کیا اور سارا گھر چمکا دیا۔ وہ فرش پر پونچھا لگا رہی تھی جب گھر میں سب سے پہلے جواد کی والدہ جبین بیگم اٹھی تو اس لڑکی کو اتنے سویرے صفائیاں کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور پھر اس لڑکی سے کہا کہ تم کیوں صفائیاں کر رہی ہو، تمہیں تو چوٹ بھی لگی ہے، ہم اپنے گھر کے کام خود کرتے ہیں، تم تو مہمان ہو۔ اس لڑکی نے کہا، بیگم صاحبہ اب درد کافی کم ہے، میرا تو کام ہی یہی ہے، گھروں کا کام اور ان کی صفائیاں کرنا۔ آپ لوگوں کا مجھ پہ احسان ہے کہ رات مجھے اپنے گھر میں گزارنے کے لیے دے دی۔ جبین بیگم جو رات تک اس لڑکی کے گھر آنے پر خفا تھی، صبح اس لڑکی کا سلیقہ دیکھ کر اسے بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اس لڑکی کو پاس بلا کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ وہ لڑکی جس نے اب تک خود کو چادر سے چھپایا ہوا تھا، انہوں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بختاور بتایا۔ آہستہ آہستہ سب گھر والے اٹھ گئے اور سبھی دیکھ کر حیران تھے کہ وہ چادر والی لڑکی اور جبین بیگم
कितना घुल मिल गई। दोनों ही बातें कर रही थी। जब सबसे आखिर में जबीन बेगम के शोहर हयात साहब आए, वो काफी बारोब इंसान थे। उनके आते ही उस चादर वाली लड़की ने अपनी चादर ठीक की और नकाब की ओर से सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, जिन्हें वो बिना झपकाए काफी देर से हयात खान को देखे जा रही थी। पता नहीं क्यों वो उन्हें देखकर परेशान हो गई थी। जब काफी देर गुजर गई तो उसने नजर नहीं फेरी। फिर जबीन बेगम ने उससे कहा कि क्या देख रही हो बेटी। फिर उन्होंने अपनी बेटियों के नाम लेकर उसे बताया कि वो बरा और वफा के बाबा हैं, और आज से तुम्हारे भी। ये बात सुनकर वो लड़की चौंक गई और झट से मुंह फेरकर दूसरी तरफ कर लिया। जबीन बेगम ने सबको बताया कि आज से बख्तावर इस घर में रहेगी और ये हमारी खास मुलाजमा होगी। नाजिया को उनका ये फैसला कुछ अच्छा न लगा, क्योंकि रात से उस लड़की का खुद को चादर में छुपा कर रखना उसे बहुत अजीब लग रहा था। बख्तावर ये सुनकर बहुत खुश हुई कि अब उसे काम भी मिल गया, और फिर वो उनके पैर पहले से अच्छे दबाने लगी। उसके बाद बख्तावर ने दिल लगाकर उनकी खिदमत करना शुरू कर दी, और घर के सारे काम काज भी वो अकेले करती। सारा दिन काम में गुजार देती, लेकिन कभी अपनी चादर नहीं उतारती। जब इन बेगम ने उसे कई दफा समझाया कि जब घर के मर्द बाहर चले जाए तो यह बड़ी चादर उतारकर कोई हल्का सा दुपट्टा पहन लो, लेकिन वो इस मामले में उनकी बात न मानती, हमेशा चादर ओढ़े रखती। इस बात पर जबीन बेगम को ताज्जुब होता कि आखिर वो इतनी बड़ी चादर क्यों पहने रखती है। चादर के बारे में कुछ कहो तो उसका रंग उड़ जाता है। उन्होंने कई बार अपनी बहू से भी इस बात का जिक्र किया कि बख्तावर अपनी चादर को लेकर बहुत एहतियात करती है, और अक्सर जब हयात खान घर पे होते हैं तो अंदर कहीं छुपकर बैठ जाती है। सभी उसे पर्दे का पाबंद समझते। उसे काम करते कुछ ही महीने हुए थे। उसका काम और इखलाक इतना अच्छा था, कभी किसी को उसका रवैया बुरा न लगा। उसकी आदत थी हर रोज बिना बताए कहीं चली जाती। जब कोई उससे कुछ पूछता तो कभी किसी रिश्तेदार से मिलने का कहती, तो कभी कुछ सामान खरीदने का कहकर बात को बदल देती। उसके बाद बाहर जाने का ये मामूल अब बढ़ने लगा। तब जबीन बेगम की बहू नाजिया बेगम को भी उसकी कुछ आदतें मशकूक लगने लगी, पर कोई बात उन पर साबित नहीं हुई थी तो वो चुप थी, क्योंकि वो इस घर में खुद ही उसे लाई थी। उसके बारे में कुछ भी कहती तो किस मुंह से कहती। कुछ दिन के बाद एक रोज वो घर का काम पूरा करके मालकन से इजाजत लेने आई कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो उसने अपना जरूरी काम बताकर रोक लिया और कहा कि तुम थोड़ी देर के बाद चली जाना। ये सुनकर वो हाँ बोलकर जल्दी से किचन में जाने लगी। नाजिया को तो पहले ही उस पर शक था, वो भी उसके पीछे पीछे वहां गई। नाजिया ने सोचा, आज अच्छा मौका है, देखती हूँ इस चादर में क्या राज छुपा है। वो बावर्ची खाने में गई तो उसके साथ नाजिया भी पीछे पीछे गई, और उसकी चादर का कोना किसी चीज में अटका दिया। लड़की ने नाजिया को देखकर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, तो वो चादर का कोना फंसा होने की वजह से उसकी चादर खींची, और जैसे ही चादर गिरी तो वो अपने पेट के साथ हाथ बांधे कुछ छुपाने वाले अंदाज में नीचे बैठ गई। नाजिया हैरान और परेशान उसे देखने लगी कि वो इस तरह क्या छुपा रही है। उसने करीब जाकर कलाई पकड़ी और हाथ को खींचा, तो जो उसने देखा वो उसे यकीन न आया। हम इस लड़की को क्या समझ रहे थे और वो क्या निकली। उस पर वो जोर से चिल्लाई और सास को जल्दी से आवाज दी। उसकी सास उसके इस तरह चिल्लाने की वजह से जल्दी से घबराकर फौरन बावर्ची खाने में आ गई। नाजिया ने उन्हें भी वो सब दिखाया, जो देखकर जबीन बेगम की आंखें भी खुली की खुली रह गई। जबीन ने उसे वो सब मेहरबानियां याद दिलवाई कि मैंने तुम्हें किस कदर प्यार दिया, अपनी बेटियों की तरह रखा, और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हारी चादर पे मुझे हमेशा ही शक था, मगर कोई ऐसी बात हमारे वहमो गुमान में न थी कि तुम्हारी चादर के पीछे ये राज होगा। वो लड़की जो अब तक खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी, अब उसके सब्र ने जवाब दे दिया था। अपने दोनों हाथ कान पे रखकर वो चीख उठी, खुदा के लिए बस कर दे, बस कर दे खुदा के लिए। मेरी चादर का राज अब भी आप लोगों ने नहीं समझा। मेरी चादर की वजह कोई और है, और जो लोग आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो मैं सब सच बताती हूँ। फिर कहने लगी कि मैं बचपन से ही अपनी माँ के साथ अकेली रहती हूँ। जब कभी घरों में काम करके और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती, तो मैंने हमेशा देखा बाकी सबकी ख्वाहिशें और ज़रूरतें उनके बाबा पूरी करते हैं, जबकि मेरी हर ज़रूरत के लिए मेरी माँ को हर आने वाले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जिसे देखकर मुझे कोई ख्वाहिश पैदा नहीं होती। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं जब भी माँ से पूछती कि हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं, तो वो कहती, हमारा इस दुनिया में तुम्हारे बाबा के सिवा कोई रिश्तेदार नहीं। और जब मैं बाबा के बारे में पूछती तो अम्मा उनकी बहुत तारीफें करती और बताती कि बाबा सऊदी अरब गए हैं और हमारे लिए बहुत सारा पैसा कमा कर लाएंगे।
وہ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں، واپس آ کر وہ ہمیں ساتھ لے جائیں گے اور ہم بھی عالیشان زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح میرے بچپن کے دن مہینوں اور پھر سالوں پر گزرتے گئے اور بابا کا کبھی کوئی پیغام نہ آیا۔ اب ہم لوگوں کو فکر ہونے لگی کہ بابا نے اتنے سال سے کوئی رابطہ کیوں نہ کیا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ بابا خود تو ہمارے زندگی سے چلے گئے، مگر میری ماں کی زندگی کی کل کمائی، ان کے پیسے اور جو کچھ زیور بھی تھا کاروبار میں لگانے کے لیے لے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ کبھی نہ آئے اور نہ ہی گھر کے لیے کوئی خرچہ بھیجا۔ میری ماں اکیلی عورت تھی، وہ کچھ بھی نہ کر پائی، صرف ان کا انتظار کرنے کے سوا۔ یہ کہانی سناتے ہوئے وہ اس قدر رو رہی تھی کہ جبین بیگم اور نازیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ دونوں چپ چاپ اس کی کہانی سنتی رہی، پھر ہچکیوں کے بعد اس نے بتانا شروع کیا کہ گاؤں میں ایک دن میری ماں کو بہت تیز بخار آیا اور وہ کام پر نہ جا سکی۔ اس دن ہم ماں بیٹی نے سارا دن بھوکے رہ کر گزارا کیا۔ غریب کے لیے تو ایک دن کی بھوک بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، کیوں نہ ہم جیسے لوگ پیٹ بھر کر کبھی کھانا کھاتے ہی نہیں، اس لیے ہمیں اگلے دن زیادہ بھوک لگتی ہے۔ اور یہی حال میری ماں کا بھی تھا، بھوک اور بیماری کی وجہ سے وہ بہت بری حالت میں تھی اور مجھ سے یہ دیکھا نہ گیا۔ میں نے سوچا جن گھروں میں میری ماں کام کرتی ہے، میں وہاں کام کر کے اپنی ماں کے لیے دوا کے پیسے اور کھانا لے آؤں گی۔ میں نے وہاں بہت دن محنت کی، مگر میری ماں کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ وہاں کے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا اپنی ماں کو شہر لے جاؤ اور وہاں جا کر اپنی ماں کا علاج کرواؤ، لیکن علاج میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے تمام گاؤں والوں سے مدد لی، جب کچھ پیسے جمع ہوئے تو میں ماں کو شہر لے آئی اور یہاں اس کا علاج کروایا۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے ماں سے کہا پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، وہاں میرے بابا کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن یہ شہر ہے، یہاں سب ممکن ہے، مجھے بابا کی کوئی نشانی بتاؤ تاکہ میں ان کا پتہ لگا سکوں۔ پھر اماں نے بابا اور اپنی شادی کی ایک پرانی تصویر جو اس کے کپڑوں کے نیچے صندوق میں چھپا کر رکھی تھی وہ نکال کر دی۔ میں نے شہر میں کچھ لوگوں سے وہ تصویر دکھا کر پوچھا، زیادہ تر لوگ ان کو جانتے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس سے زیادہ دکھ اسی بات کا ہوا کہ وہ اسی شہر میں رہ رہے تھے جسے ہم سعودی عرب سمجھ رہے تھے، پر ماں کو میں نے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر پائیں گی۔ پھر میری ماں نے کہا کہ اب میں پھر سے گھروں میں کام کروں گی، میری طبیعت اب کچھ بہتر ہے۔ میں نے ان کو کام نہیں کرنے دیا، میں چاہتی تھی کہ اب ماں کی جگہ میں خود کام کروں۔ میں کام کرنے باہر نکلی، جبین بیگم اور نازیہ بھی اس کے ساتھ آنسو بہا رہی تھی کہ کوئی اتنا دکھ برداشت کیسے کر سکتا ہے۔ ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری ماں کو تمہارے باپ سے سارا حق وصول کر کے دیں گے، نازیہ نے جوش سے کہا تھا، اور وہ واقعی اس لڑکی کے لیے درد دل رکھتی تھی۔ پھر جبین بیگم نے بھی وعدہ کیا کہ حیات خان کی پہنچ بہت بڑی ہے، وہ آئیں گے تو آج ہی ان سے بات کر کے تمہارے باپ کو تمہارے سامنے پیش کرواؤں گی۔ یہ بات سن کر بختاور کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے زندگی کی کوئی امید باقی نہیں، نہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہوتا ہے بیگم صاحبہ، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اور وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی اور اٹھ کر کھڑی ہوتی، کمرے سے آتے حیات صاحب اسے یہاں بیٹھے زاروں قطار روتا دیکھ چکے تھے۔ نازیہ انہیں دیکھ کر ایک دم ٹھٹکی، جیسے ان کی آمد کی توقع نہ ہو، اور وہ جو ہمیشہ ان کے سامنے سنبھل کر بات کرتی تھی آج نہ جانے کیوں اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ تو جیسے لرزنے لگے تھے، اور ان کے ہاتھ کے لرزنے سے ہاتھ میں دبا وہ تصویر کا فریم نیچے جا گرا جو نہ جانے وہ کب سے چھپائے بیٹھی تھی۔ تصویر غالباً اس کے باپ کی تھی، اور تبھی وہ اس تصویر کو اس قدر چھپا کر رکھتی تھی، ہر پل نہ جانے کیوں اس تصویر کو اپنے پاس رکھ کر اپنی یادوں کو تازہ کرتی، اپنے باپ کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ یہی سوچ کر نازیہ نے فرش پر پڑے اس فریم کو سیدھا کیا تو جبین بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں، ان کے اپنے شوہر حیات کی تھی، جبکہ پاس کھڑی بختاور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی جھولی میں موجود روٹیاں گر گئی تھی، یہ وہ روٹیاں تھی جو اس نے اپنی ماں کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی خوددار تھی، شاید حیات خان کا شریف خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ اور پھر وہ تنخواہ جو اسے جبین بیگم دیتی تھی وہ مہینے بعد اسے ملتی تھی، اور وہ اپنی ماں کا بھوکا رہنا کیسے برداشت کرتی، پر ان چند روٹیوں کے لیے اپنی خودداری کا سودا کیسے کرتی۔ مگر آج ان روٹیوں کے راز کے ساتھ ہی اس کے باپ کا راز بھی کھل گیا، اور جبین بیگم کے لیے یہ راز کسی گہرے صدمے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا شوہر اس قدر سنگ دل
اور بے حد شخص نکلے گا۔ انہیں یہ سوچ کر شرم آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اس کے خاندان کا حصہ ہے، جس کے سربراہ نے اس کی دولت و عمارت کی تعمیر ایک عورت کی چرائے ہوئے زیورات پر قائم رکھی تھی۔ جبین بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ اس وقت کو رو رہی تھی۔ اپنے شوہر سے بنگلہ بنوانے کی ضد کی تھی۔ حیات بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ سوائے اپنے جرم کو تسلیم کرنے اور بختاور کو اس کی ماں سے معافی مانگنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ بختاور تو اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ فوراً ہی اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ اس حق کو تو اس سے پہلے اس نے کبھی استعمال نہ کیا تھا، لیکن آج قدرت نے شاید اسے یہ موقع دے دیا۔ باقی سب گھر والے بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ بھی اس کے مجرم تھے اور وہ بھی اس کی ماں کے دیے زیورات کی امارات پر عیش و عشرت کر رہے تھے، جبکہ وہ بیچاری اپنی اسی ماں کے لیے روٹیاں چرا کر لے جا رہی تھی، جس نے کبھی حیات نامی شخص پر محبت کی راہوں میں چل کر بھروسہ کیا تھا۔ جبین بیگم بڑی ظرف والی عورت تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو گھر سے نہ نکالا اور نہ ہی روایتی جلن کا نشانہ بنایا، بلکہ اپنے سوگن کو کھلے دل سے قبول کیا۔ اور پھر کچھ دن کے بعد بختاور اپنی ماں کے ساتھ اسی بنگلے میں موجود تھی۔ بختیار کی ماں نے تو شاید کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے دھوکہ دے کر حیات خان اتنی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ وہ بیچاری عورت تو 2 وقت کی روٹی کو ترستی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک عزت بھری چھاؤں کے نیچے 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنی زندگی کے دن گزار سکے۔ غربت کی چکی میں پستے پستے وہ اپنے جوانی کے ان حسین دنوں اور دولت کو بھول گئی جس نے حیات خان کے شب و روز بدل دیے تھے۔ پر سچ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دنیا کبھی برا نہیں کرتی۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا بختاور کی ماں نے غلطی کی تھی یا حیات خان غلط تھا؟ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔